ہم تو بھوکے پیاسے بیٹھے رہے ہیں، پراٹھے ہمارے تک نہیں پہنچے۔ بات سنیں، وہ علامہ بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پراٹھوں کی تصدیق کر لیں، نہیں تو میں ایسے شواہد دوں گا پراٹھے کہاں سے آئے، کون لے کے آیا، کتنے آئے، کس کس قسم کے آئے، اور ایک دفعہ نہیں آئے، دو دفعہ، ایک دفعہ سے زائد آئے ہیں۔ دوبارہ سر یہ پہلے دن ہے دوسرے دن؟ یار میں اب آپ اتنی بات پہلے کنفرم کیونکہ پہلے دن تو 2 بجے جو اپوزیشن قوم سے یہ سچ نہیں بول سکتی کہ انہوں نے احتجاج میں پراٹھے کھائے کہ نہیں کھائے، وہ باقی سچ کیسے بولے گی؟ وہ اپنی بانی کی جو صحت ہے اس پہ سچ کیوں بولے گی؟ رپورٹس آ گئی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ بانی کی نظر ٹھیک ہو رہی ہے، صحت ٹھیک ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے وکٹم کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ وہ الیکشنز ہارے ہیں، احتجاجی سیاست ہاری ہے، اس کے بعد کوئی جوائنٹ گرینڈ اپوزیشن بن نہیں سکی، اپوزیشن لیڈر بدل کے دیکھ لیے، وزیر اعلیٰ بدل کے دیکھ لیے۔ بات یہ ہے اس کے بعد ایک وکٹم کارڈ رہ جاتا ہے۔ افسوس کے ساتھ جو وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، اللہ میاں بانی کو صحت دے، ان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، انہیں نہیں اچھا لگے گا کہ اچھی رپورٹ آئی۔ اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کسی اسپتال منتقل کیا جائے گا، اس رپورٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہیں پہ ہوگی یا کسی؟ گزارش یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان انوالو ہے، اس میں ڈاکٹرز انوالو ہیں، کسی کو کیا میڈیسن ملنی ہے، دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، ہاسپٹل رکھنا ہے، گھر رکھنا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں۔ اس کا فیصلہ نہ مریض خود کرتا ہے اور نہ وکیل کرتے ہیں، نہ ان کی سیاسی جماعت کرے گی۔ ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے کہ ان کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ کہاں چاہیے۔ ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے، اور جو بریفنگ دی گئی ہے اپوزیشن کو، اس میں وہ انتہائی مطمئن تھے۔ جو ملازمہ باندھ ہیں ڈاکٹر بھی پانی شامل کیے جا رہے ہیں، رستے جو باندھے اطلاع ان کے ڈاکٹر میں جو رستے باندھے ہیں، موٹر وے باندھے، کے پی حکومت سے پوچھیں کہ اپنے لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ نہیں NHA تو فیڈرل گورنمنٹ کا کے پی محکمہ ہے۔ حکومت سے پوچھیں کہ کیوں تکلیف دے رہے ہیں۔ NHA کی بھی ہو تو اس کے بعد جب کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کسی سڑک پہ بنتا ہے تو صوبائی حکومت کو کال کی جاتی ہے، اسی کے تھانوں کی فورس آتی ہے، وہاں پر ہی اس کے کوئی نہ کوئی کارروائی یا مقدمات بھی درج ہوتے ہیں۔ تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کہ فیڈرل روڈز اور رستے جو ہیں وہ کھلے رہیں۔ میاں نواز شریف کو جب معزول کیا گیا اور وہ GT روڈ پر نکلے تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی اور جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا۔ 3 دن پارلیمنٹیرین صوفوں پر، زمین پر، کارپیٹس پر سوتے رہے، تو کیا وہ بیانیہ عملی شکل میں آ گیا ہے؟ نواز شریف تو سڑک پہ نکلا تھا، سڑک پہ نکلا تھا نواز شریف نے ایئر کنڈیشن والے کمرے اور اس بلڈنگ کے اندر پناہ لے کے تو اپنی تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا کہ آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوں، بہترین عمارت میں ہوں، صوفوں پہ بیٹھے ہوں، پراٹھے کھا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ ہم بہت بڑا کوئی احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ ذرا ان سے پوچھ لیں، اگر احتجاج اس سے انقلاب آئے گا تو ہم مزید پراٹھے بھیجنے کو تیار ہیں۔ تھینک یو۔ ہم تو بھوکے پیاسے بیٹھے رہے ہیں، پراٹھے ہمارے تک نہیں پہنچے۔ بات سنیں، وہ علامہ بھی ہیں، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، پراٹھوں کی تصدیق کر لیں، نہیں تو میں ایسے شواہد دوں گا پراٹھے کہاں سے آئے، کون لے کے آیا، کتنے آئے، کس کس قسم کے آئے، اور ایک دفعہ نہیں آئے، دو دفعہ، ایک دفعہ سے زائد آئے ہیں۔ دوبارہ سر یہ پہلے دن ہے دوسرے دن؟ یار میں اب آپ اتنی بات پہلے کنفرم کیونکہ پہلے دن تو 2 بجے جو اپوزیشن قوم سے یہ سچ نہیں بول سکتی کہ انہوں نے احتجاج میں پراٹھے کھائے کہ نہیں کھائے، وہ باقی سچ کیسے بولے گی؟ وہ اپنی بانی کی جو صحت ہے اس پہ سچ کیوں بولے گی؟ رپورٹس آ گئی ہیں، ان کو اچھا نہیں لگتا ہوگا کہ بانی کی نظر ٹھیک ہو رہی ہے، صحت ٹھیک ہو رہی ہے، کیونکہ ان کے پاس سوائے وکٹم کارڈ کے علاوہ کچھ نہیں بچا۔ وہ الیکشنز ہارے ہیں، احتجاجی سیاست ہاری ہے،
اس کے بعد کوئی جوائنٹ گرینڈ اپوزیشن بن نہیں سکی، اپوزیشن لیڈر بدل کے دیکھ لیے، وزیر اعلیٰ بدل کے دیکھ لیے. بات یہ ہے اس کے بعد ایک وکٹم کارڈ رہ جاتا ہے. افسوس کے ساتھ جو وکٹم کارڈ کھیل رہے ہیں، اللہ میاں بانی کو صحت دے، ان کی آنکھ پہلے سے بہتر ہوئی ہے، وہ صحت مند ہیں، انہیں نہیں اچھا لگے گا کہ اچھی رپورٹ آئی. اچھا چوہی صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ ان کو کسی اسپتال منتقل کیا جائے گا. اس رپورٹ کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی ٹریٹمنٹ وہیں پہ ہوگی یا کسی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان انوالو ہے، اس میں ڈاکٹرز انوالو ہیں. کسی کو کیا میڈیسن ملنی ہے، دوائی دینی ہے، انجیکشن لگانا ہے، ہاسپٹل رکھنا ہے، گھر رکھنا ہے، اس کا فیصلہ ڈاکٹرز کرتے ہیں. اس کا فیصلہ نہ مریض خود کرتا ہے اور نہ وکیل کرتے ہیں، نہ ان کی سیاسی جماعت کرے گی. ڈاکٹرز فیصلہ کریں گے کہ ان کو کس قسم کی ٹریٹمنٹ کہاں چاہیے. ڈاکٹرز کی رپورٹ سامنے، اور جو بریفنگ دی گئی ہے اپوزیشن کو اس میں وہ انتہائی مطمئن تھے. جو ملازم بند ہیں ڈاکٹر کو بھی پانی شامل کیا جا رہا ہے، رستے جو بند ہیں اطلاع ان کے ڈاکٹر کے میں جو رستے بند ہیں، موٹر وے بند ہیں. کے پی حکومت سے پوچھیں کہ اپنے لوگوں کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں. نہیں NHA تو فیڈرل گورنمنٹ کا کے پی محکمہ ہے. حکومت سے پوچھیں کہ کیوں تکلیف دے رہے ہیں. NHA کی بھی ہو تو اس کے بعد جب کوئی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کسی سڑک پہ بنتا ہے تو صوبائی حکومت کو کال کی جاتی ہے، اسی کے تھانوں کی فورس آتی ہے، وہاں پر ہی اس کے کوئی نہ کوئی کارروائی یا مقدمات بھی درج ہوتے ہیں. تو صوبائی حکومت کی ہی ذمہ داری ہے کہ فیڈرل روڈز اور رستے جو ہیں وہ کھلے رہیں. میاں نواز شریف کو جب معزول کیا گیا اور وہ GT روڈ پر نکلے تو انہوں نے ووٹ کو عزت دو، سول سپرمیسی اور جمہوریت کا نعرہ لگایا تھا. 3 دن پارلیمنٹیرین صوفوں پر، زمین پر، کارپیٹس پر سوتے رہے. تو کیا وہ بیانیہ عملی شکل میں آ گئے؟ نواز شریف تو سڑک پہ نکلا تھا. سڑک پہ نکلا تھا. نواز شریف نے ایئر کنڈیشن والے کمرے اور اس بلڈنگ کے اندر پناہ لے کے تو اپنی تحریک کا آغاز نہیں کیا تھا کہ آپ ایئر کنڈیشن کمروں میں ہوں، بہترین عمارت میں ہوں، صوفوں پہ بیٹھے ہوں، پراٹھے کھا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ ہم بہت بڑا کوئی احتجاج کر رہے ہیں. یہ ذرا ان سے پوچھ لیں، اگر احتجاج اس سے انقلاب آئے گا تو ہم مزید پراٹھے بیچنے کو تیار ہیں. کہ اگر احتجاج جاری رہتا ہے. تھینک یو.